اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 282 سے لے کر 283 تک اور 39 رکوع نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو، الی تک، اجل مسمى، مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اسے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو تو مدت مقررہ تک تم قرض دو تو لکھ لیا کرو اسے۔ قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں معاملات کے بہت سے احکام شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے، لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور نوبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک پہنچ جاتی ہے اور آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کی ساری تفصیلات یعنی مقدار، قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان مفاسد سے نجات مل جاتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہ کہا جائے، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل و انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، اس کے لکھنے سے، کما، جیسا کہ، علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے، فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ بھی لکھ دے۔ یعنی جو شخص تحریر کا فرض انجام دے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ہر طرح کے ابہام اور مغالطہ سے مبرہ ہو، ذو معنی الفاظ کے استعمال سے اجتناب کرے اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس عقد کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ وثیقہ نویس ایسا شخص ہونا چاہیے جسے ان شرائط اور قواعد کا پورا علم ہوتا کہ فریقین کے مقصد کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرضہ ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کمی کرے، مِنْهُ، اس سے، شیئا، ذرا برابر بھی۔ یہاں حکم فرمایا گیا کہ جس کے ذمہ قرضہ ہے اسے چاہیے کہ وہ تحریر لکھوائے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص کے جس پر قرض ہے، سفیہن، وہ بیوقوف ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل، کہ وہ خود لکھا سکے، ہوا، فلیملل، تو لکھائے اسے، ولیہ، اس کا ولی یعنی اس کا سرپرست، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر جس کے ذمہ قرض ہے، اگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، یا وہ ذہنی طور پہ اتنا وہ عقل مند نہیں ہے، یا وہ کمزور ہے اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ غریب ہے کہ وہ وثیقہ نویس کو پیسے دے اور اس سے تحریر لکھوائے، تو پھر چاہیے کہ جو اس کا سرپرست ہے وہ اس تحریر کے پیسے ادا کرے اور
اس کو عدل و انصاف کے ساتھ تحریر لکھوائی۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، اور بنا لیا کرو گواہ دو مردوں کو، مِن رِجَالِکُم، دو گواہ اپنے مردوں سے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم، اور بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں سے، فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَینِ، اور اگر نہ ہوں دو مرد، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، ممن ترضون، ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، اپنے لیے گواہ، ان تضل، تاکہ اگر بھول جائے، احداہما، ایک عورت، فتذکرہ، تو یاد کرائے، احداہما الاخری، وہ ایک دوسری عورت کو، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تحریر کے ساتھ گواہ بھی مقرر کرو تاکہ معاملہ میں کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور گواہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طریقہ کار کہ دو مردوں کی گواہی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر دو مرد آپ کے پاس میسر نہیں ہیں گواہی کے لیے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد کی گواہی ہوگی اور دو عورتوں کی گواہی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ دو عورتوں کو کس لیے کہا گیا ہے، ایک مرد کی گواہی کو قبول کیا گیا اور دو عورتوں کی گواہی کو قبول کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت فطری طور پہ یا جسمانی طور پہ مرد سے کمزور ہوتی ہے، اس لیے اگر اس کو بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، کہ جب انہیں بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتایا کرو، ان تکتبوہ، اسے لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، خواہ رقم قرضہ تھوڑی ہو یا زیادہ، الی اجلی، اس کی میعاد تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گواہی کے لیے گواہ کو بلایا جائے تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انکار کرے آنے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے اکتایا نہ کرو، ذرا بھی اپنے دل میں کوئی تنگی نہ تمہارے دل میں آئے کہ میں اتنی تھوڑی سی رقم ہے میں اسے کیوں لکھوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسے لکھ لیا کرو، چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس میعاد تک، جس مقررہ مدت تک تم نے قرض لیا ہے اس میعاد تک اسے لکھ لو۔ ذالکم اقسط، یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے، عند اللہ، اقسط بہت مفید ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے، لِلشَّہَادَةِ، گواہی کو، وَأَدْنَىٰ، اور آسان طریقہ ہے، اللہ ترتابو، تمہیں شک سے بچانے کا، الا، مگر، ان تکونا، یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت، حاضرتاً، دست بدستی، تدیرونہا، جس کا تم لین دین کرو، بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی حرج، اللہ تکتبوہا، کہ اگر نہ بھی لکھوا سکو اسے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک چیز تم نے پیسے دیے اور خرید لی، تو اس ایسی تجارت جو دست بدستی ہو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تم ویسے بھی کر سکتے ہو، مگر ایک چیز اگر اس میں کوئی میعاد، کوئی وقت مقرر کرنا ہے پیسوں کی واپسی کا تو اسے لکھ لینا بہتر ہے، مگر اگر دست بدستی کام ہے تو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو، اِذَا تَبَایَعْتُمْ، جب تم خرید و فروخت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہی ضروری ہے، گواہ اپنے ساتھ لازمی بنا لیا کرو، وَلَا يُضَارَّ، اور ضرر نہ پہنچایا جائے، کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کاتب ہے اسے یا گواہ کو کسی بھی قسم کا اس پہ کوئی دباؤ ڈال کر اسے ضرر نہ پہنچایا جائے، کوئی کسی قسم کا اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ، تو یہ
फुसूकुम बिकुम, नाफरमानी होगी तुम्हारी, वत्तकुल्लाह, और डरा करो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है तुम्हें अल्लाह ताला आदाब मुआशरत, वल्लाहु, और अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज़ को खूब जानने वाला है। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो, अला सफ़रिन, सफ़र में, वलम तजिदु, और ना पाओ तुम, कातिबन, कोई लिखने वाला, फरिहानु मकबूदा, तो कोई चीज़ गिरवी रख लिया करो और उसका कब्ज़ा दे दिया करो, मकबूदा, और उसका कब्ज़ा दे दिया करो। यानी अगर तुम हालत सफ़र में हो, वहाँ कोई वसीका नवीस भी नहीं और गवाह भी मौजूद नहीं, और तुम पर उधार पर कोई लेन देन करना चाहते हो, तो उसकी सूरत ये है कि ख़रीदने वाला कीमत की जगह अपनी कोई चीज़ बेचने वाले के पास गिरवी रख दे। जब कीमत अदा करे तो अपनी गिरवी शुदा चीज़ वापस ले ले। यहाँ हालत सफ़र में गिरवी रखने का जिक्र है। इसका ये मतलब नहीं कि सफ़र के बगैर रहन रखना जायज़ नहीं, बल्कि ये सूरत जो के ना वसीका नवीस है और ना गवाह सफ़र में ही पेश आती है। हर मतलब ऐसी सूरत के अलावा भी उसे ये गिरवी रखना जायज़ है, इसलिए सफ़र का जिक्र किया, क्योंकि सफ़र में ज़्यादा ऐसा होता है कि ना गवाह हो सकता है वहाँ पे, ना वसीका नवीस होता है, इसलिए वहाँ पे इस चीज़ का तज़किरा फरमाया गया। वरना आम हालात में भी रहन रखना दुरुस्त है, लेकिन गिरवी रखी हुई चीज़ से कोई फ़ायदा उठाना शरन ममनू है। फ़इन आमिना, फिर अगर एतबार कर ले, बादुकुम बादन, तुम में से दूसरे पर कोई, मतलब तुम एक दूसरे पर एतबार कर लो या कोई तुम में से दूसरे पर एतबार कर ले, फलियुअद्दिल्लज़ी, बस चाहिए कि अदा कर दे वो, अल्लज़ी, वो जिस पर, अल्लज़ी तुमिना, कि जिस पर एतबार किया गया है, अमानतहु, अपनी इमानत को, वलियत्तकिल्लाह, और ज़रूरी है कि डरता रहे अल्लाह से, रब्बाहु, जो उसका रब है। वला तक्तुमु शहादा, और ना तुम छुपाया करो गवाही को, वमन यक्तुमहा, और जो शख्स छुपाता है उसे, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, आसिमुन क़ल्बुहु, बेशक गुनाहगार रहेगा उसका ज़मीर या उसका दिल। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तामलूना अलीम, जो कुछ तुम करते हो उसे खूब जानने वाला है। कि यहाँ पे फिर तज़किरा फरमा दिया कि जब तुम उस चीज़ को वापस करो जो तूने उस गिरवी रख के, अपनी कोई चीज़ गिरवी रख कर उससे कोई कर्ज़ा लिया है, जब तुम उसे वापस करो तो जिसके पास चीज़ रखी है उसे चाहिए कि जो गिरवी रखी हुई चीज़ है उसे इमानत के साथ वापस लौटा दे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि डरते रहो अपने रब से और गवाही को ना छुपाओ। जो कोई शख्स गवाही को छुपाएगा तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका दिल गुनाहगार होगा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ भी तुम करते हो, बिमा तामलूना अलीम, अल्लाह ताला उसे खूब जानने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।